بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ رزق میں کس طرح برکت ہوتی ہے، یا وہ کون سے اعمال یا وظائف ہیں، یا وہ کون سی دعائیں ہیں جن سے اللہ رب العزت رزق میں برکت نازل فرماتے ہیں اور گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق بڑھانے کے لیے بڑے بڑے وظائف نہیں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت کمزور ہوگی، بڑے بڑے وظائف نہیں کر سکے گی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں جنہیں ہم فالو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور رزق بڑھے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے چند اعمال ہیں، انہیں ہلکا مت سمجھیے گا، ان کی تاثیر بہت بھاری ہے۔ یہی اعمال آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنیں گے، گھر میں خوشحالی کا باعث بنیں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمیشہ باوضو رہیں۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، شیطان اسے دور بھاگ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کی پناہ میں وہ شخص رہے گا، فرشتے دور بھاگ جائیں گے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بڑی تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، کوئی اعمال بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو لیکن سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد 1 یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ کچھ دن بعد وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں جی بتاؤ کیا بنی؟ تو اسی شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کیا اور آج الحمدللہ میرے رزق میں برکت ہے۔ اس کے بعد آیت ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی سے کریں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت محتاجی سے بچاتی ہے۔ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے کبھی فقر یعنی غربت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت اس شخص کو محتاجی سے دور رکھتے ہیں۔ سورۃ الطلاق کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اعمال کرنے کے بعد اس آیت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور یہ سب اعمال کرنے کے بعد اللہ پر توکل بھی ضروری ہے، اللہ پر توکل کریں۔ ان سب اعمال کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے تعلقات مخلوقات کے ساتھ چیک کرتے ہیں، جس کے لیے میں یہاں پہ پک کر رہا ہوں ڈاکٹر سبیل اکرام کو۔ ماشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی دین اور دنیا میں بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، میری فیوریٹ ہے یار۔ وہ کیا وہ تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، ان کی جو کامیابی ہے اس کے راز ہیں، تو یہاں پہ میں ان کے رولز کو پک کر رہا ہوں۔ 6 یا 7 ہیں، یہ آپ سنیں، ان میں سے آپ پکڑ لیں نا اگر انہی راز کو، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ کیونکہ یار جو بات سامنے ہے ہم نے اسے دیکھا ہے، اس بندے کو دیکھا ہے، آپ کے سامنے اس نے بتایا کہ میرے کتنے میں قرض میں ڈوب گیا تھا، 20 لاکھ تھے یا 30 لاکھ تھے تقریباً، وہ سب اس نے کہا میں انہی اعمال کی وجہ سے، یہ جو میرے اعمال ہیں میں نے انہیں کیا ہے تو میں نہ صرف قرض سے نجات پائی ہے، اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ ان میں سب سے پہلے فرماتے ہیں، میں نے 5 وقت کی نماز جو فرض ہے کبھی نہیں چھوڑی، میں نے کبھی نہیں چھوڑی، میں راستے میں ہوں، گھر میں ہوں، بیمار ہوں، کہیں بھی ہوں، نماز تو پڑھنی ہے کیونکہ فرض ہے، جو فرض ہے وہ ایک قرض ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد، جو میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے نا وہ بھی بہت کی ہے، کرتا بھی ہوں، کیونکہ کامیابی کی میری وجہ یہی ہے میرے ماں باپ۔ میرا کوئی کام دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی کام لٹک گیا ہے یا پھنس گیا ہے، کوئی کام کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے پاؤں پکڑنے ہیں، اپنی امی جان کے پاؤں پکڑنے ہیں، پاؤں دبانے لگ جانا ہے، 10-15 منٹ پاؤں دبانے ہیں، ان کی دعائیں لینی ہیں اور ان سے کہنا ہے، امی جان میرے لیے دعا کر دیں، میرا یہ معاملہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، میرا یہ کام ہے، اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، جو بھی ہے اس کے لیے دعا کر دیں۔ جب ایک بندہ، ایک بچہ اپنی ماں کی خدمت کر کے اس کے پاؤں دبا کے اسے دعائیں لے رہا ہے، ماں تو ویسے یار دل سے دعائیں دیتی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، جو بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر رہا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اسے کیسے کامیابی نہیں ملے گی، کیسے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے رحم کرنا۔
ہم کیا کرتے ہیں جی، پاکستان میں رہتے ہیں، چھوٹوں پہ تو ہمارے سامنے آ جائے جی، رکشے والا آ جائے، کوئی موٹر سائیکل والا آ جائے، کوئی اپنے سے چھوٹا، خیر جو بھی آ جائے نا، انہیں تو ہم کرتے ہیں ذلیل، اور جو ہمارے سے بڑا آ جائے تو ہم اس کے سامنے جی جی حضور، جی جی حضور، آئیں شائیں بائیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں. چھوٹوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی حدیث ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتے ہیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جتنا مال ہو سکے. کوئی پریشانی ہے، آپ کے ساتھ پریشانی آ گئی، کوئی کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تو اسے صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. سورہ تغابن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کر دو، تو وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا. لو جی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ رزق میں برکت کے لیے دعائیں، وظیفے دیکھ رہے ہو، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں کئی گنا بڑھا دوں گا. اس سے بڑھ کے اور کوئی بات ہوگی جب اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ان کا آ جاتا ہے چھٹے نمبر پر، چھپ کر نیکی کرنا. نیکی کرنا یہ نہیں کہ بھئی چھپ کے کرنا، ساروں سے کرنا. جس پر نیکی کرے اس پر احسان نہ کرو، چھپ کے کرو. یہ نہ ہو آج کو ہم اس پہ نیکی کر رہے ہیں، اس نیت سے کہ بھی کل کو ہم اس کے کوئی کام آ جائیں گے یا اسے کام نکلوا لیں گے، کوئی ہم سے چھوٹا یا بڑا جو بھی ہے. چھپ کر نیکی کریں اس میں. اس کے بعد جو سب سے چیز پاکستان دنیا میں عام ہو رہی ہے، فحاشی ہے. میرے بھائی اور بہنوں، فحاشی سے بچو. آج کل ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا ہے، وہاں پہ کیا آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان جو ہیں ٹک ٹاک سے دیکھ کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. فحاشی سے بچو، یہ بھی آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنے گی. فحاشی کی وجہ سے ہی تو ہمارے رزق تنگ ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کسی نے کالا جادو کرا دیا، رزق کی بندش کرا دی ہے. رزق کی بندش نہیں ہے، یہ رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے کہ بھئی اس نے یہ کرا دیا، اس نے وہ کرا دیا. فحاشی تو ڈائریکٹ رزق میں تنگی کا باعث بنتی ہے. اچھا، یہ تو تھے اعمال. اعمال جو ہوتے ہیں وہ کرنے کے ہوتے ہیں، اور یہ جو وظائف بتا رہا ہوں میں، اب یہ وظائف بتا رہا ہوں آپ کو. وظائف ہوتے ہیں پڑھنے کے. وظائف اور اعمال میں یہ فرق ہے، اعمال مکمل ہوں گے تو وظائف اثر کریں گے. یہ نہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز آپ چھوڑ رہے ہو، ماں باپ کی آپ تنگ کر رہے ہو، ماں باپ کو آپ ذلیل کر رہے ہو، مخلوق پہ رحم نہیں کر رہے، مخلوق سے آپ غلط کر رہے ہو، تو وظائف آپ کے کون سے عمل کریں گے یار؟ وظائف تو اس وقت کرنے کے ہوتے ہیں ہمارے جب ساری چیزیں پوری جا رہی ہیں، نمازیں ہماری پوری جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ہر کسی سے، چھوٹے بڑوں سے ہمارا رویہ اچھا ہے، ماں باپ کی ہم خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ ہم سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے. وظائف کا تو اب وقت آیا ہے وظائف پورے کرنے کا. ہم کیا کرتے ہیں جی اس نے بتایا، جی میرے پیر نے بتایا، میرے مرید نے بتایا، میرے مفتی نے بتایا، یہ وظیفہ کر لو، آپ رزق کی ٹینشن ختم، رزق کی بارش. اللہ کے بندے، یہ کون سا وظیفہ آ گیا؟ دنیا پھر چھوڑ دے سارے کام دھندے، نمازیں پڑھنا نعوذ باللہ چھوڑ دیں. اللہ نے نماز کس لیے فرض کی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، جب نمازیں پوری ہوں گی، اعمال پورے ہوں گے، تو یہ وظائف آتے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں 2 وظائف. یہ ایک آتا ہے یا رزاقو یا وہابو. اب یہ پڑھنے آپ نے 100 مرتبہ، کسی بھی نماز کے بعد دن میں 100 مرتبہ پڑھنا یہ. اور اس طرح نہیں پڑھنے یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب. 300 بار پڑھنے تھے پڑھ لیے، 400 مرتبہ پڑھنے تھے یا کسی نے بتائے تھے تو پڑھ لیے. کس طرح وظیفہ پڑھ لیے ہو یار؟ یہ کوئی رٹا لگا رہے ہو؟ وظیفہ تو اس طرح پڑھو کہ بھئی آپ کو پتہ ہو کہ بھئی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، دل و دماغ میں اس کا یقین تو بنے یار، اثر تو پڑے اس کا. اب یا رزاقو، جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا وہابو، اے نہایت زیادہ دینے والے. جب ان دونوں کا ترجمہ میرے دماغ میں آئے گا، یہ تو پھر اللہ سے اٹیچمنٹ ہو رہی ہے نا، دل و دماغ پہ اثر کر رہے ہیں. اب دل و دماغ میں آئے گا یا میں کسی سے مانگ رہا ہوں، کوئی ایسی ذات ہے جو دینے والی ہے، اور وہ خود کہہ رہی ہے یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا وہابو، اے نہایت زیادہ دینے والے. کوئی تمیز سے پڑھیں، کوئی یقین سے پڑھیں، کوئی اچھے سکون سے پڑھیں. اس کے بعد دوسرا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ جمعے کی نماز کے بعد مرد اور عورت کسی بھی جگہ بیٹھ کے، جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، سکون والی جگہ پہ بیٹھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. اس کے بعد پڑھیں المعطی هو اللہ. اب اس کا ترجمہ سنیں، دینے والا اللہ ہی ہے.
اگر ہمیں ترجمہ پتہ ہوگا، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہوگا دینے والا اللہ ہی ہے، دماغ میں کیا اثر پڑے گا یار، کہاں پہ یعنی کہ بات ہی جائے گی، دماغ ایکسیپٹ کرے گا کہ بھئی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کہیں پہ ہمیں کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بچوں کا کچھ لینا ہے، بیوی کا کچھ لینا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ذہن میں اپنا لڑاتے ہیں، بندہ سوچتے ہیں جی کہاں سے لائیں، کہاں سے پیسے لائیں، 2000 روپے چاہیے، کہاں سے لائیں، کدھر سے پیسے لائیں۔ اللہ کے بندے، یہ کون سا تو کام کر رہے ہیں؟ جو ہماری نظر ہونی چاہیے، پہلی نظر ہونی چاہیے، وہ تو اللہ کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور اس کا ترجمہ دیکھو کتنا زبردست ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، تو پھر دوسری مخلوقات کی طرف کیوں ہمارا ذہن جا رہا ہے؟ ان سب اعمال کو اور وظائف کو پورا کرنے کے بعد اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، یہ یقین ہو کہ بھئی جو مانگا ہے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو بڑائی والی ہے۔ اللہ سے کیا دعا مانگیں؟ اللہ سے ہم دوستی لگائیں، اللہ سے دوستانہ انداز میں دعا مانگیں، اللہ سے لاڈ کریں۔ کیا لاڈ کریں؟ یا اللہ وہ مال دے جس سے تو راضی ہو، جس سے تیرا نبی راضی ہو، وہ مال دے جو تیرے قریب لے کے آئے، نہ کہ وہ جو تیرے قریب ہونے سے رکاوٹ بنے۔ یا اللہ حلال اور پاکیزہ مال دے، یا اللہ برکت والا مال دے، یا اللہ کثرت مال دے۔ اب سوچو کہ کثرت مال دے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، ارے اللہ کے بندے تم اللہ سے مانگ رہے ہو یار، کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگ رہے ہو یا کسی بادشاہ سے مانگ رہے ہو؟ بادشاہ تو صرف ایک ہی ہے جو اس دنیا کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اللہ رب العزت سے اس کی شان کے مطابق مانگو، اپنی شان کے مطابق نہ مانگو۔ کہو یا اللہ، نعوذ باللہ پیسوں کا مالک کوئی اور ہے، مال و دولت کا مالک کوئی اور ہے، یا اللہ وہ بھی تو تجھ سے ہی مانگنا ہے نا، یا اللہ وہ بھی تو تو نہیں دینا ہے، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، یا اللہ مجھے دے دے، مجھے عطا کر، یا اللہ کوئی اور در نہیں ہے جہاں پہ میں جاؤں، یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے مجھے عطا کر۔ اللہ سے ایسی دوستی لگاؤ، اللہ سے ایسے یاری لگاؤ، اللہ بھی دے گا، اللہ آپ سے بھی لاڈ کرے گا، یہ نہیں کہ صرف آپ اللہ ہی سے لاڈ کرو، اللہ بھی آپ سے لاڈ کرے گا یار، اللہ آپ کو کر کے دکھائے گا پھر کس طرح لاڈ کرتے ہیں۔ اب آپ نے ان تمام اعمال اور وظائف کو پورا کر لیا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی و برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے یہ اعمال کر لیے اور یہ وظائف کر لیے، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، لیکن کچھ رکاوٹیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے گناہ بھی تو ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ادھر سے یہ اعمال بھی کر رہے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اور جو دوسرے گناہ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بھئی آپ دوائی بھی لیتے رہیں، میڈیسن بھی لیتے رہیں اور خوراک بھی ٹھیک نہ لیں، خوراک غلط لیں، میڈیسن لیتے رہیں، اس طرح تو اب علاج نہیں ہوتا نا۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ رزق میں تنگی کا باعث جو بنتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں رزق میں تنگی کا باعث، وہ نیکسٹ ویڈیو اس ٹاپک پر ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی پہلی ویڈیو میری، آپ کا بھائی سمجھ کے سپورٹ کریں یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔